ریسنٹلی آپ نے ایک واقعہ دیکھا ہوگا ایئرپورٹ پہ، جس میں اقرار الحسن ایک ایف آئی اے کے اہلکار کے ساتھ الجھ رہا ہے، اور الجھ کس بات پہ رہا ہے کہ اس نے مجھے جواد احمد کہہ دیا ہے اور اس نے مجھے گالی نکالی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اور مجھے تو ریسنٹلی ابھی تھوڑے دن پہلے 2-3 دن پہلے پتہ چلا ہے کہ جواد احمد گالی ہے۔ اور دوسرا، ایسے لوگوں نے ہم پہ حکمرانی کرنی ہے، ہم پہ لیڈرشپ کرنی ہے، ہم پہ سیاست کرنی ہے، جن کے اندر قوت برداشت ہی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ عدم برداشت اتنی ہے کہ کوئی کچھ ہمیں کہہ کر تو دکھائے، کوئی کچھ ہمیں اگر کہہ دے تو ہم پھٹ پڑتے ہیں اور 1 منٹ میں لوگوں کو بتا بیٹھتے کہ ہمارے اندر کیا ہے، ہم اندر سے فرعون ہیں اور ہمیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ او بھائی، اگر اس نے کہہ بھی دیا ہے تو آپ خاموشی کے ساتھ آگے گزر جاؤ۔ تم لیڈر بننے کا سوچ رہے ہو، آؤ آج میں تمہیں لیڈر بننے کی کچھ کوالٹیز بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے، لیڈر بننے کا اصول یاد رکھنا: جو تمہیں توڑے تم اسے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تمہیں ذلیل کرے تم اسے عزت دو، اور جو تم پہ باتیں کسے، الزامات لگائے، تم اس پر خاموش رہو۔ کیا ہوگا پھر اگر تم یہ سارے کام کر لیتے ہو؟ تو تم ایسی طاقت بنو گے، ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ تمہاری ہیبت سے لرز اٹھیں گے اور دریا تمہیں رستہ دیں گے۔ اور یہی ہمارے لیڈر تھے جن کے بارے میں تاریخ کو پتہ ہے، طارق بن زیاد جیسے، حضرت عمر فاروق جیسے، عثمان غنی، حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ جیسے، صلاح الدین ایوبی جیسے، جن سے پہاڑ بھی لرزتے تھے، دریا ان کو رستہ دیتے تھے، سمندر ان کی ہیبت سے کانپ اٹھتے تھے۔ لیکن انہوں نے اس سے پہلے سارے مجاہدوں سے گزرے ہیں۔ ہاں، پھر سن لو ایک بار: جو تمہیں توڑے تم اسے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے عزت سے، جو تمہیں خوشیوں سے محروم کرے اور چیزوں سے محروم کرے، تم اسے عطا کرو۔ جو تمہیں ذلیل کرے تم اسے عزت دو، اور جو تم پہ باتیں کسے، الزامات لگائے۔ کیوں؟ امت تو فنکار ہے اس درجے کی کہ پل میں سنگ در کعبہ سے بھی اصنام تراشے۔ تو کول ہے کیا ہے تیرا داغے کبابی، لوگوں نے تو ہوا مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو مجھے تو افسوس ہوتا ہے کیسے کیسے لوگ ہم پہ حکمرانی کرنے کی سوچ رہے ہیں، جن کے اندر اپنی اتنی قوت برداشت بھی نہیں ہے کہ کسی کی کوئی بات برداشت کر سکے، اور انہوں نے امت کو لے کر چلنا ہے۔ افسوس ہوتا ہے۔ اور دوسرا، اس بیچارے کا ان سارے معاملات کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ اس معاملے میں اس کا کیا تعلق ہے، اور سب سے زیادہ ذلیل بھی وہ ہو رہا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ اس نے مجھے گالی نکالی ہے، اور کہتا ہے گالی کیا نکالی ہے، اس نے مجھے جواد احمد کہہ دیا ہے اور جواد احمد میرے خیال سے اس کے نزدیک گالی ہے۔ اور یار، کچھ خیال کرو، کچھ خوف کرو، ٹھیک ہے نا؟ نہ تو بھائی کام آئے گا نہ فرزند، وہ کام کرو جس سے خدا ہوئے رضامند۔